نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اور کوئی روح ایسی پروان چل سکے کہ جس پر یہ خدشہ ہو کہ یہ بڑا ہو کہ فرعون کے لیے خطرہ بنے گا. وہ تمام سلسلے، وہ راستے، وہ راہیں اور تمام کھٹکے وہ بند کر دیے گئے تھے کہ کسی طرح سے بھی کوئی روح ایسی سر نہ اٹھا سکے جو فرعون کے لیے اور اس کے تاج و تخت کے لیے مسئلہ ہو. اور پھر اللہ رب العالمین کا امر ہے، اللہ کا ارادہ ہر چیز پر غالب ہے. اللہ رب العالمین نے اسی فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا بڑا کیا اور اسی فرعون کے ساتھ پھر ٹاکرا بھی کروایا اور اپنی حکومت، ارادے اور اپنے حکم کے غالب ہونا دنیا ساری کو دکھا دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی منشا اور پروگرام کا نام موسیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت اور استقلال کے ساتھ اس جبر کے ساتھ ٹکر لی اور مختلف آزمائشوں اور مختلف امتحانات کے اندر سے اپنے آپ کو گزارا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ اور اس کی ذریت کے ساتھ اس کے پجاریوں اور پرستاریوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی بات اور مشن بیان کرتے رہے. چونکہ اللہ رب العالمین اپنے دین کو باقی رکھتا ہے ہر دور میں اور ایسے جرری لوگوں کو وجود دیتا ہے کہ جو زمانے کے جبر کے سامنے اللہ کی بات کرتے ہیں، جو مشکل حالات کے اندر اللہ رب العالمین کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں اور دنیا کے اوپر یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ یہ ظاہری خوف اور ڈر اور مخلوق کا خوف اور ڈر دل میں لے کر کے خالق کے ڈر کو اپنے اندر سے نہ نکالو. دنیا کا وزن اللہ کے حکم کے مقابلے میں کچھ نہ جانو اور سمجھو. یوں ہی موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مشکلات دیکھی، بڑی تکالیف دیکھی اور اپنی تبلیغ کے مشن کو لے کر بڑھتے رہے. آسان بات نہیں ہے کہ دین کو دین کے تقاضے کے مطابق زندہ کرنا، دین کو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی طرح سے زندہ کرنا. کسی جابر کو دیکھ کر اللہ کی بات کو دبا نہ دینا، بدلے مفہوم کے ساتھ ذکر نہ کرنا، اشاروں کنایوں میں بات نہ کرنا، بلکہ حقیقی معنوں کے اندر اور واضح اور واشگاف الفاظ کے اندر
اللہ کی بات کو ذکر کرنا اور لوگوں کے قلوب و اذہان کو اس بات سے منور کرنا اور انہیں روح شناس کرانا، یہ بات کہ تمہارا خالق تمہیں کس طرف بلا رہا ہے اور تم کن لوگوں کے پیچھے لگ کر کے اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہو اور اپنی آخرت کی خرمن کو بھی تم جلا رہے ہو۔ یوں موسیٰ علیہ السلام نے ان ظالموں کے ساتھ ٹکر لے کر کے پوری دینی حکمت اور تدبیر کے ساتھ اللہ کے پیغام کو آگے چلایا، اللہ کی بات کو آگے پہنچایا، لیکن فما آمن لموسیٰ، اللہ کہتا ہے کہ نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر الا ذریۃ من قومی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ ایسے لوگ جو کمزور تھے، علی خوف من فرعون و ملئہم، جن کو فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈر تھا، ان یفتنہم، کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں تو وہ ان کو مصیبت میں، تکلیفوں کے اندر اور آزمائش کے اندر ڈالیں گے، ان پہ ظلم اور ستم کریں گے۔ اور ان کو ڈر تھا کہیں موسیٰ کے نام لیوا بن کر کے، اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے فرعون کا ظلم جبر ستم نہ سہ سکے تو کہیں نتیجے کے اندر ہمیں کفر میں نہ لٹا لیا جائے، ہم سے کفر نہ ہو جائے، اس بات سے وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ کمزور لوگ تھے، کمزور لوگ ایمان لائے۔ ہر دور میں دین ماننے والے، اللہ کی بات سننے والے کمزور لوگ، غریب لوگ، مال کے اعتبار سے تھوڑا مال رکھنے والے لوگ، طاقت کے اعتبار سے کمزور لوگ، دنیاوی شہرت بالکل نہ رکھنے والے لوگ دین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ دکھانا یہ چاہتا ہے کہ ساری طاقتیں اور وجاہتیں، سارے زور و زر تمہارے پاس ہیں، میرے نبی کے ساتھ تو چند غریب ہیں، چند کمزور ہیں، اور یہ نام لیوا بن گئے میرے اور میرے نبی کے، اور کس طرح سے انہوں نے دین اور اسلام کو مضبوط کیا اور کس طرح سے انہوں نے نبی کا ساتھ دیا، اور ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں پر میں نے اپنے کلمے کو سر بلند کیا۔ اللہ یہی دکھانا چاہتا ہے کہ فرعون کا فتنہ اور بلا اور اس کا زور و زر کسی کام کا نہیں ہے جب اللہ رب العالمین اپنے غالب امر کے ساتھ تمہارا دفاع فرمائے گا تو کوئی تمہیں دبانے والا، کوئی تمہیں مجبور کرنے والا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا یقین لوگوں کے اندر آ جائے، اس بات کا ایقان لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ لوگ اللہ کی ذات پر یقین کرنے لگ جائے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، مال اور دولت کے شوق کے اندر، دنیا جمع کرنے کی ہوس کے اندر اللہ کو بھول نہ جائے، اللہ کے دروازے سے دور نہ نکل جائے، اور ایسے وحشی جانور نہ بن جائے کہ ان کے اندر اپنی زندگی کا مقصد ہم پیدا کیوں ہوئے یہ خیال اور تصور بھی پیدا نہ ہو، اور موت اچانک آن اچک لے۔ ایسا بھی بندے کو غافل اور جاہل نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس کو موت تک ہوش ہی نہ ہو اور صرف وہ مال و زر کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ ہم اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے، ہمارا تو دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، ہم تو دنیا میں کوئی مشن لے کر کے آئے ہیں۔ ہر چوتھے دن، ہر 4 ماہ بعد ہمارے مسلمانوں کی ایک کشتی پانی میں ڈوب جاتی ہے اور وہ بیچارے غرق ہو جاتے ہیں۔ کتنے بڑے فکر کی بات ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کتنی خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں، اور کتنے جناب اللہ نے بچہ دیا، یہ امید ہے، ارمان ہے، یہ کمائے گا، ہم کھائیں گے، بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اور ماں کا زیور بیچا، بہن کا بیچا، جس کو وراثت میں حصہ بھی نہیں دینا بعد میں، غریب بھائی ہو ریڑھی لگا کے گزارا کرتا ہو، یا مالدار امیر ہو کہ ملک کا سیاستدان ہو، حکمران ہو، دونوں بہن کو حصہ نہیں دیتے، پھر بھی بیچارے بھوکے، یہاں پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے مزدوری کر کے گزارا کر لے، یا باہر ملک میں جا کر بڑی سونڈ پڑتی ہے بن جائے، لیکن افسوس یہ کہ بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا، تو غرق ہو جاتے ہیں ہم۔ کیا ہماری زندگی اسی مقصد کے لیے تھی؟ اب پیچھے والے اپنے بیٹوں کو روئیں یا وہ جو ادھار لے کے دولت چلے گئے اس دولت کو روئیں؟ یہ ہوتا ہے دنیا کا بھوت اپنے اوپر سوار کرنا اور اپنے آپ کو فتنہ بنا لینا۔ اتنا بھی انسان کو دیوانہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا بھی انسان کو نادان نہیں ہونا چاہیے
کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد کھو دے اور ہم یوں ہی غرق ہو جائیں، ہمیں ہمارا مقصد پتہ نہ ہو، ہم یوں ہی پانی کی نظر ہو جائیں۔ آخر انسانیت ہے، آخر انسان ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے، یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کی اپنی زندگی کا کوئی مشن ہے۔ ادھار لے کر کے مشکل سے اتنا پیسہ جمع کر کے پھر بھی اگر دریا میں چھلانگ مارنی ہے تو فائدہ کیا؟ اور پھر پچھلوں کے لیے ادھار، ان کے اوپر غربت، افلاس اور تنگی، یہ سارا اس لیے ہے کہ مسلمانوں میں دین نہیں ہے، آخرت کا پتہ احساس نہیں ہے۔ اگر ہم آخرت کے اقراری ہوتے ہم اس طرح کے گناہ اور جرم نہ کرتے، اگر ہمیں آخرت کا احساس ہوتا ہم اس طرح کے قدم نہ اٹھاتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے۔ آج کسی کو لوٹ کر لوگ باہر ملک بھاگ جاتے ہیں، باہر ملک کوئی دندہ پھڑا کر کے ادھر بھاگ آتے، کیوں؟ بس وہ اسی کو دنیا سمجھتے۔ اگر یقین ہوتا کہ ایک اور جہان بھی ہے جہاں ہم نے مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے، وہاں ہم جواب کیا دیں گے، وہاں اللہ کے سامنے ہم کیا کھڑے ہوں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، تو پھر کبھی یہ کام نہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں کہ آج بندے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو، اپنے مال سے اپنے آپ کو ڈبو رہے، مشکلات کے اندر ڈال رہے۔ اس فتنے کے دور کے اندر جہاں ایک کلمے کی قدر نہیں ہے، اپنے ایمان بچانے کی فکر نہیں ہے، نہ اپنی اولاد کے ایمان کو بچانے کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے۔ کفر کی چالیں اور سازشیں ہمارے گھروں کے اندر اتر آئی ہیں اور ہمارا مسلمان بالکل بیدار ہونے کو تیار نہیں ہے، ہمارا مسلمان بالکل ادھر جاگنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کا نام اور ذکر یہ فتنے کے اس دور کے اندر ایک ہتھیار مسلمانوں کے پاس رہے گا، یہ سارے ہتھیار، یہ ایٹم، یہ سارے راکٹ اور بم، یہ سب کچھ ختم ہو جانے کا ہے، اور پیچھے انسانوں کے پاس جنگ کو کلاڑیاں اور وہ تلواریں، پہلے دور کے نیزے اور برچیاں ہوں گی، اور انسان کے پاس طاقت کیا ہوگی؟ وہ دعا کی طاقت ہوگی۔ جس کے پاس دعا کی طاقت ہوگی اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کو مشکلات میں راہ ملے گا، اس کو اندھیرے کے اندر نور ملے گا، اس کو چھپی ہوئی اوجل منزل اس کے سامنے آ جائے گی۔ دعا کا ہتھیار، علماء نے لکھا ہے کہ جناب علی دجال کے آنے سے 2 سال پہلے زمین میں قحط پڑ جائے گا اور کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ اس وقت انسان کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور تسبیحات، رب کے سامنے دعا مانگنا ہوگا۔ جس کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی وہ انسان کمزور ہو جائے گا، وہ انسان رہ جائے گا، وہ انسان ہلاکت میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس جو ہتھیار تھا اس نے وہ اختیار نہیں کیا۔ تو مسلمانوں، دعا کا عمل، رب کے سامنے بیٹھنے کا عمل، اپنی نمازوں کو مضبوط بنانے کا عمل کہ ہماری نمازیں جاندار ہو جائیں۔ آج اس گرمی کے اندر جہاں ہم گھروں کے اندر تنگ، دکانوں بازاروں کے اندر تنگ، اور مسجد میں تو ویسے ہی تنگ کہ دل تنگ پڑتا ہے، ہم مسجد میں آنا نہیں چاہتے، مسجد میں تو ہمیں ویسے ہی فضول قسم کی گرمی بھی لگتی ہے۔ ان حالات کے اندر کیا بنے گا؟ جو لوگ بیچارے جیلوں کے اندر بند، جو بیچارے دشمنوں کی قید کے اندر بند، ان کو یہ گرمی آخر کس طرح سے ستاتی ہوگی، ان کے اوپر یہ حالات آخر کس طرح سے گزرتے ہوں گے، اور یہ ان کے اوپر حالات آخر آئے کیوں ہیں، ان کے شب و روز کس طرح سے گزرتے ہوں گے، اور وہ کس طرح سے اس گرمی کو کاٹتے ہوں گے، اور وہ کس طرح سے ٹھنڈا پانی لا کے پینے کی کیا کوئی سہولت رکھتے ہوں گے۔ وہ تو وہاں قید کے اندر بند ہے، وہ تو وہاں دشمنوں کے سامنے آزمائش کی نظر ہے، ان کے اوپر تو ساری آزمائش سے راحت، سکون اور چین کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ان کو تو مشکلات کے اندر ڈال دیا گیا، ان کو تو فتنوں، بلاؤں اور تباہیوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو ہم آخر اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم صرف اسی مقصد کے لیے تھے؟ ہم نے اپنی نمازوں کی فکر نہ کی، ہم نے اپنے اللہ کے سامنے بیٹھنا مزاج نہ بنایا، اللہ کے سامنے دعا مانگنا ہم نے اپنا شعار نہ بنایا، اللہ کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق مضبوط نہ کیا، اللہ کے سامنے اپنے رزق کو پھیلانے کا عمل اختیار نہ کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ بندگی کا رشتہ مضبوط نہ کیا، جس کی وجہ سے آج ہم دور در دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے جس کے اندر مسلمان اللہ سے دور ہو رہے ہیں، مخلوق اپنے خالق سے کٹ رہی ہے، عبد اور معبود کا، بندے اور عابد اور معبود کا رشتہ بہت کمزور اور ضعف کا
شکار ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں اور وہ رب کی محبت سے محروم ہے، انہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ پیار اور چاہت، وہ شوق اور لگن نہیں ہے، اس لیے نہ سجدوں کے اندر توجہ، نہ رکوع کے اندر لحاظ۔ دمشق کی جامع مسجد کے اندر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور بڑی جلدی سے رکوع، بڑی تیزی کے ساتھ سجدے اور اوپر نیچے اٹھ رہا تھا۔ اس کو ایک صحابی نے دیکھا کہ بڑی جلدی سے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو صحابی نے اس کو کہا کہ اگر تو یوں ہی نماز پڑھتا رہے اور تو مر جائے تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تو مسلمان مرا اور تیری موت اسلام پر ہوئی ہے، تیری موت کفر پر ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ نماز نماز نہیں ہے، یہ رکوع رکوع نہیں ہے، یہ سجدہ سجدہ نہیں ہے۔ نماز اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے، نماز تحمل کے ساتھ ہوتی ہے، نماز پورے قرار استمرار کے ساتھ ہوتی ہے، نماز پوری توجہ کے ساتھ ہوتی ہے، نماز رب کے ساتھ بات کرنے کا نام ہے، نماز اللہ کے ساتھ تکلم کا نام ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کو اوپر کی طرف اٹھاتی ہے، نماز مومن کے سامنے نئے جہان کھولتی ہے، اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کے سامنے نئی نئی منزلیں لے کے آتی ہے۔ نماز انسان کو بہت کچھ دکھاتی ہے، اس لیے فرمایا اس نماز کے اوپر جس کو تو تیزی سے ادا کرتا ہے، جس کو دوڑ دوڑ کے پڑھتا ہے، جہاں رکوع اور سجدے کے اندر قرار نہیں ہے، اگر ایسی نماز پڑھتا رہا اور اسی نماز پڑھتے پڑھتے تیری موت آ گئی تو تیری موت اسلام پر نہیں ہوگی، تیری موت کفر پر ہوگی، کہ جو نماز نبی نے سکھائی تھی وہ اس طرح کی نماز نہیں ہے، وہ پورے اطمینان اور قرار کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اس لیے نمازیں کمزور ہیں، اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت، یہ بات سمجھ لیں۔ بزرگ بندہ یوں نہیں بنتا، بزرگی اور تقوی کا تعلق دین اپنانے کے ساتھ ہے۔ آج دین زندگیوں سے نکل رہا ہے، دینداروں کے گھروں سے نکل رہا ہے، ایماندار جو سمجھتے ہیں اپنے آپ ان کے گھروں کے اندر سے دین نکل رہا ہے، اور ہم فتنے اور بلاؤں کے اندر پڑ رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمیں اس قبر کا احساس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس قید خانے کے اندر ہمیں نماز بتائی گئی، اس قید خانے کے اندر ہمیں ذکر بتایا گیا، اس قید خانے کے اندر ہمیں تلاوت سکھائی گئی۔ آپ دیکھو اگر ایک بندہ جیل میں چلا جائے، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے مجھے کوئی وظیفہ مل جائے، مجھے کوئی ذکر بتا دیا جائے جس ذکر کے کرنے کی وجہ سے میں قید سے چھوٹ جاؤں، ان افسروں کے دلوں میں رحم آ جائے، میرا مقدمہ ختم ہو جائے، میرے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں ان کے دلوں میں رحم آ جائے، کسی طرح وہ اپنا مقدمہ واپس لے لے، اس جیل سے قید خانے سے میں چھوٹ جاؤں۔ پھر وہ کسی کے پوچھنے پر بتانے پر اگر مقدر میں آ جائے، اس کو اگر کوئی وظیفہ بتا دے کہ تم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اسماء حسنہ سے فلانا یا فلانا ذکر آیت کا ٹکڑا یا جز پڑھو، وہ کیسے شوق کے ساتھ پڑھے گا جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں، وہ کیسی لگن کے ساتھ پڑھے گا جیسے ہم گاڑی میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ کس چاہت کے ساتھ اس آیت کو پڑھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں قید کے اندر بند ہوں، میں جتنی توجہ سے، جتنے انہماک سے، جتنے استغراق سے پڑھوں گا اتنا میرا مسئلہ جلدی حل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومنوں تمہارے لیے قید خانہ ہے، یہاں سود کی قیدیں آئیں گی، یہاں رشوت کی قیدیں آئیں گی، یہاں اغوا برائے تاوان ہوگا، یہاں وڈیرے پن کا جادو چلے گا، یہاں جاگیرداری اپنا فن پھیلائے گی، یہاں بے حیائی گمراہی اور یعنی فحاشی تمہیں اپنا روپ دکھائے گی، یہاں مختلف طرح کے تمہارے سامنے روپ آئیں گے، یہ دنیا تمہیں اپنے پروں میں لینے کی کوشش کرے گی، لیکن یاد رکھنا اس کے کسی روپ پر دل نہ دینا، اس کے کسی انداز پر جان نہ لٹانا، اس کی کسی رونق کو حقیقی نہ سمجھنا، اس کے کسی سائے کو دائمی نہ سمجھنا، اس کے کسی رخ کو اپنی طرف متوجہ نہ سمجھنا، اس کے پیار میں دوام نہ سمجھنا، اس کے جفا کے اندر ہمیشگی مت سمجھنا، یہ ایک سائے کی طرح گزر جائے گی، یہ چڑھتے سورج کی طرح اتر جائے گی، یہ ڈلتے سائے کی طرح رخ بدل جائے گی۔ لہٰذا دنیا سجن المومن، یہ دنیا ایمان والوں تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ جب ایمان تمہارے اندر ہوگا، قید کے اندر قیدی کی کوشش ہوتی ہے میں کسی طرح سے چھوٹ جاؤں، وہ اٹھتے وظیفہ پڑھتا ہے، بیٹھتے وظیفہ پڑھتا ہے، اس کو چین کی نیند نہیں آتی ہے، وہ رات کو بھی ذکر میں رہتا ہے، بھولے سے اگر آنکھ لگ بھی جاتی ہوگی، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، وہ سامنے دیواروں پہ دیکھتا ہے، اس کے سامنے سلاخیں بند ہے، وہ دیوار کے پیچھے ہے، وہ آزاد نہیں ہے کہ اٹھ کے باہر جا سکے، وہ بے قراری سے اپنا ذکر
شروع کرتا ہے کہ کب یہ دیواریں کھلیں گی، کب یہ نیا حکم آئے گا، کب مجھے رہا کیا جائے گا، میں باہر کی آزاد فضاؤں کے اندر جاؤں گا۔ میرے نبی نے کہا دنیا کو یوں ہی سمجھنا، اسی طرح دنیا کو قید خانہ سمجھ کر کے تم نے نماز پڑھنی ہے، اسی طرح دنیا کو قید خانہ سمجھ کے تم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اسی طرح دنیا کو قید خانہ سمجھ کے تم نے ذکر تسبیح اور تلاوت کرنی ہے۔ جب تم دنیا کو قید خانہ سمجھو گے تمہاری نماز میں جان آ جائے گی، جب تم دنیا کو قید خانہ سمجھو گے تمہاری تلاوت پروان چڑھے گی، جب تم دنیا کو قید خانہ سمجھو گے تمہارے ذکر میں درد پیدا ہوگا، تمہیں رب کی طرف راہ نظر آئے گی، تمہاری منزل تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، دنیا تمہارے سامنے سے ہٹ جائے گی، وہ اپنا جال تمہارے اوپر نہیں بچھا سکے گی، رب تمہارے لیے نیا رستہ کھول دے گا، نئی امیدیں بڑھائیں گی، نئی امنگوں کے ساتھ تم چلو گے اور تم دنیا کے جال و قال سے بچ جاؤ گے، رب تمہارے سامنے تمہاری منزل کھول دے گا۔ جب اس قید خانے کے اندر یوں عبادت ذکر و تلاوت ہوگی تو پھر اس کا نور تمہارے اوپر پھوٹے گا، اور وہ کون سا قیدی ہے جو قید میں ہو اور وہاں اپنی رہائی کے اسباب نہ کرتا ہو؟ وہ کون سا قیدی ہے قید کے اندر اس کا دماغ صحیح ہو اور وہ اپنے آپ کو اسی چھوٹے سے کمرے اور سیل کے اندر اس کو بہت بڑی دنیا سمجھتا ہو، اور وہ کہے کہ اصل جگہ تو رہنے کی میری یہ تھی، میرے ماں باپ نے غلط کیا جو اتنا بڑا گھر بنا کے دیا، جو میرے لیے زمین رکھی، میں بے وقوف تھا جو باہر نوکری سرکاری اور ملازمت کرتا تھا، میں تجارت دکان کاروبار کرتا تھا، پاگلوں نے مجھے وہاں رکھا ہوا تھا، میرے رہنے کا اصل گھر تو یہ قید خانہ ہے۔ کوئی ایسا پاگل نہیں کہے گا، وہ کہے گا میری آزادی کے دروازے مجھ پہ بند ہو گئے ہیں، میرا چین مجھ سے چھن گیا ہے، مجھے اس قید سے رہائی دلاؤ۔ اسی لیے نبی نے کہا الدنیا سجن المومن، یہ تمہارے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ جب تم یہ بات سمجھ جاؤ گے پھر یہ دنیا کی وسعتیں تمہیں تنگ نظر آئیں گی، پھر یہ دنیا کی رونقیں تمہیں اپنے آپ سے جدا کرتی نظر آئیں گی، پھر یہ تمہیں دنیا کے سارے احوال جس کے اوپر دنیا مرتی ہے تمہیں ان کے اندر موت نظر آئے گی، پھر تمہیں دنیا کی وسعتوں میں تنگی نظر آئے گی، پھر تمہیں دنیا کے اندر بقا نہیں، تمہیں دنیا کے اندر دوام نہیں، تمہیں دنیا کے اندر انکسار نظر آئے گا، تمہیں دنیا تباہی بنتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ تمہاری اندر کی آنکھ کھل چکی ہے، تم قید کو قید جان چکے ہو، آزادی کو آزادی سمجھ چکے ہو۔ جب یوں ہی دنیا کو اختیار کرو گے تمہارا ذکر و وظیفہ جان پکڑے گا، رب کے ساتھ تعلق ہوگا، تم اس دنیا سے نکلنا سعادت سمجھو گے اور تم آخرت کی طرف بڑھو گے۔ اللہ کے نبی نے کہا شہید جب شہید ہو جائے گا اللہ اس سے پوچھے گا تیری کوئی خواہش و تمنا ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ ایک خواہش ایک تمنا باقی ہے۔ وہ کیا تمنا ہے؟ اللہ مجھے دنیا میں جانے کی دوبارہ اجازت ہمت اور توفیق عطا فرما۔ کس لیے جانا چاہتے ہو؟ میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں تاکہ میں دنیا والوں کو بتا دوں میں شہید ہو کے ناکام نہیں ہوا ہوں، میں کٹ کے تباہ نہیں ہوا ہوں، میرا جسم خون خون ہوا، میرے ساتھ کوئی غلط نہیں ہوا ہے، میں تنگ دنیا سے وسیع دنیا میں آیا ہوں، میں دار الفنا سے بقا میں آیا ہوں، میں ہمیشگی کے گھر کے اندر آیا ہوں، مجھے رب کی رضا خوشنودی ملی ہے، میں نے امن و اطمینان کا جہان پا لیا ہے۔ ربا میں واپس جا کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تم بھی نیکی کے رستے کو اپناؤ، تم بھی پاکی کے رستے کو اپناؤ، اس تنگ دنیا سے اپنے آپ کو نکالو، آزاد اور وسیع دنیا کی طرف آؤ جس کا نام رب نے آخرت رکھا ہے، جس کا نام رب نے جنت رکھا ہے، جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، جس کو جنت عدن کہتے ہیں، تم اس کی طرف بڑھو۔ رب کہے گا شہیدوں ہر تمنا تمہاری پوری کروں گا، ہر آرزو تمہاری پوری کروں گا، ہر آن تمہاری ساری وسعتیں اور جن ارادوں کے ساتھ جنت میں آئے ہو میں تمہارے سارے ارمان پورے کروں گا، لیکن زندہ کر کے واپس بھیجنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اس کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ جس طرح تم نے میری توفیق سے راز آخرت سمجھ لیا اور تم نے دنیا کو لات مار کر کے آخرت کے رستے کو اختیار کر لیا، جو سعادت مند ہوگا وہ آخرت کے رستے کو اختیار کرے گا اور میری طرف بڑھے گا، جس کے اندر سعادت نہیں ہوگی وہ اس رستے کو نہیں سمجھ سکے گا۔ لہٰذا دنیا کو قید خانہ سمجھنا۔ دوسرے جز میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت الکافر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے، جنت میں عیاشی ہوتی ہے، دنیا کے کافر عیاش کرتے ہیں، دنیا کے اندر جنت کے اندر سکون ہوتا ہے، آج ساری دنیا کے کافر سکون کے اندر ہے، دنیا کے جنت کے اندر وسعتیں ہوتی ہیں، آج کافر دنیا میں وسعتیں سمجھتے ہیں، جنت کے اندر جہاں چاہو جو کھاؤ جدھر رہو کوئی پوچھنے والا
نہیں ہے۔ آج دنیا کے کافر جہاں دندراتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ان کی آخرت ہے نہ ان کا خدا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، مولا صرف ایمان والوں کا ہے، کافروں کا نہ خدا ہے، کافروں کی نہ آخرت ہے، کافروں کی نہ جنت ہے، کافروں کو نہ چین ہے۔ اس دنیا کو ان کے لیے جنت بنایا، یہاں وہ آزادیاں پوری کر لیں، اس دنیا کو ان کے لیے جنت بنایا، یہاں وہ ساری راحتیں پوری کر لیں۔ لیکن ایمان والو تمہارے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ آج اگر دنیا میں قید نظر نہیں آتی، دنیا میں دل لگا ہوا ہے، دنیا وسیع نظر آتی ہے، ایمان والے کو دنیا میں چین نظر آتا ہے، ایمان والا جینا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان ہو لیکن میرا دل تو یہاں لگا ہوا ہے، میں تو یہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے تو پیرس نیو یارک میں گھر چاہیے، مجھے تو اسلام آباد پنڈی اور لاہور میں ایک بنگلہ چاہیے، یہاں تو پورا چین اور سکون ہے۔ تو یاد رکھنا اس کے اندر ایمان نہیں رہا، اس کے اندر دین نہیں رہا، اس کے اندر وہ بات نہیں رہی جس بات سے بندہ مومن بنتا ہے اور پھر مومن پہ یہ راز کھلتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کو وسیع سمجھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب ایماندار بن جاؤ گے تو قید خانہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون دنیا کے اندر بدماش بنا ہوا تھا، فرعون دنیا کے اندر اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا تھا، فرعون دنیا کے اندر اپنے آپ کو باقی اور دائم سمجھتا تھا، اس لیے وہ ایمان والوں پہ ظلم کرتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ اب اسراف کرنے والوں میں سے تھا، حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اس کو نہ رب کا حیا تھا، نہ رب کی زمین پر کسی قانون کی پاسداری تھی۔ لیکن یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَقَالَ موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم۔ اسی قوم کو فرعون کہتے ہیں یہ میری قوم ہے، اسی قوم کو موسیٰ کہتے ہیں یہ میری قوم ہے، ادھر فرعون کہتے ہیں یہ میری قوم ہے، ادھر موسیٰ کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم۔ لیکن موسیٰ کی قوم کون سی ہے؟ فرمایا ان کنتم، اگر ہو تم، کنتم آمنتم، فرمایا کہ تم اگر آمنتم باللہ، اگر تم رب پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، رب کی ذات پر تمہارا یقین پختہ ہے، فعلیہ توکلوا، اس کے اوپر تم بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی اسلام والے ہو، اگر واقعی سر جھکانے والوں میں سے ہو، اگر واقعی دل دینے والوں میں سے ہو، اگر ایماندار ہو، قوم موسیٰ ہو، رب پر یقین ہے، قوم موسیٰ ہو، خدا کی قوم ہو، اگر رب کا کلمہ دن سے پڑھ چکے ہو تو موسیٰ کو حق ہے کہ وہ تمہیں کہے یا قومی، اگر رب کو دن سے مان چکے ہو تو موسیٰ کو حق ہے کہ وہ تمہیں کہے یا قومی، اے میری قوم، اگر رب کو ایک مان چکے ہو، فرعون کا روب دل سے نکال چکے ہو، تو اس کے خوف کو کچھ جگہ نہیں دیتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم، اگر تم سارے کے سارے آمنتم باللہ، اگر ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر، فعلیہ توکلوا، پھر بھروسہ بھی اللہ کے اوپر کرنا۔ جب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ پھر دل کے اندر کھٹکا کیوں ہے؟ پھر دنیا کا ڈر کیوں ہے؟ پھر کانپتے کیوں ہو؟ پھر حالات کے سامنے تمہارے اندر ڈگمگاہٹ کیوں آتی ہے؟ تمہارے پاؤں کے اندر لچک کیوں آتی ہے؟ تمہاری پیشانی پہ شکن کیوں آتی ہے؟ اس لیے یہ ایمان کامل نہیں ہے۔ آمنتم باللہ، اگر رب پر ایمان لا چکے ہو تو پھر تمہارے ایمان کا تقاضا ہے فعلیہ توکلوا، تم اسی پر توکل کرو۔ علیہ توکلوا سے ہی کا مرجع اللہ کی ذات کو بنایا، فعلیہ توکلوا، تم اللہ پر توکل کرو، رب پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم اسلام والے ہو، اسلام کہتے ہیں گردن جھکا دینے کو، گردن ڈال دینے کو، کہ اگر رب کے سامنے سر ٹیک چکے ہو، دل کے اندر رب کو بسا چکے ہو، پھر ایک نہیں زمین فرعونوں سے بھر جائے، پھر ایک نہیں زمین شدادوں سے بھر جائے، پھر ایک نہیں چار سوئے عالم کے اندر ابو جہل دل بناتے ہو، لیکن آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان رب کے اوپر پختہ ہے، فعلیہ توکلوا، پھر اس کے اوپر بھروسہ کرو۔ دنیا کے کافر جھک جائیں گے، دنیا کا جبر دب جائے گا، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم آمنتم، تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، ایمان کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایمان کہاں سے آئے؟ ایمان سیکھنے سننے سے، ایمان کی مجلس اختیار کرنے سے، ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان آتا ہے، وہ تو ہم مانتے نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ قرآن کہتے ہیں صادقین سے مراد صالحین، نیک متبع سنت لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو گے تمہارے اندر ایمان آئے گی۔
ان کے ساتھ بیٹھو گے تمہارے اندر دین زندہ ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھو گے رب تمہیں اونچا فرمائے۔ تو ایمان کب آئے گا؟ جب ایمانداروں کے ساتھ بیٹھیں۔ آج ساری دنیا کے کافروں کا زور یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایمانداروں سے جدا کر دیا جائے، مسلمانوں کو دین کے معاملے میں شک شبے کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ مسلمان اللہ سے ٹوٹ دیں، ان کا دین کے اوپر اعتماد نہ رہے، ان کا دین پر یقین نہ رہے، اور مسلمان ایسے دیوانے ہو جائیں ان کو کوئی منزل نظر نہ آئے، ان کے لیے سامنے کوئی راہبر رہنما نہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو اسی طرح گوا بیٹھے جس طرح ایک کافر رہتا ہے رہیں، اور جس طرح ایک کافر مر جاتا ہے مر جائیں، نہ وہ رب کو پہچانتے ہو نہ وہ رسول کو پہچانتے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو دین سکھانا ہے۔ اب کہاں سے سکھائیں گے؟ یہ فکر کہاں پیدا ہوگی؟ ان کے کلمے کا کیا بنے گا؟ یہ جو ہر چڑھنے والا سورج ہے ایک نیا فتنہ لے کے آ رہا ہے، یہ محترم والدین یہ بات نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا؟ اولادوں کو دین نہیں سکھائیں گے تو کیا بنے گا؟ کتنی محنت مشقت کے ساتھ لوگ کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، سائنسدان بناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں داخلے دیتے، ایمان نہیں سکھاتے، کلمہ نہیں سکھاتے، قرآن نہیں پڑھاتے، نماز کی فکر نہیں کرتے، اس کے آخرت کی فکر نہیں کرتے، اس کے دین کی فکر نہیں کرتے، اللہ کو کیا جواب دیں؟ اللہ کو کیا جواب دیں؟ کل ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ایک دوست کے ہاں جانا ہوا تو اس دوست نے کہا کہ ہمارے ایک بزرگ بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جانا ہے، سنا ہے مہینے سے وہ اٹھ نہیں سکتے۔ جب ان کے گھر جانا ہوا ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں بے شک ایک مہینے سے چارپائی پر ہوں لیکن میں بیمار نہیں ہوں، میں کسی ٹینشن تکلیف کے شکار ہوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تم میرا اتنا بڑا گھر دیکھو، میں نے ایک محل بنایا ہے اپنی جوانی کے اندر اپنی کمائی سے، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، یہاں میرے 2-3 بیٹے ہیں ان کی فیملیاں رہتی، ایک مہینے سے چارپائی سے اس لیے نہیں اٹھ سکتا ہوں کہ ہر کمرے کے اندر میری ہر بہو اور بیٹی موبائل پکڑا ہوا ہے اور فلمیں ڈرامے اور گانے چل رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں نے یہ اس لیے بنایا تھا اور میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دوں گا، لہٰذا میں اس غم میں ہوں، اور تمہیں بھی کہتا ہوں تم میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کے ساتھ جلد اس دنیا سے اٹھا لے۔ یہ تو پتہ بعد میں چلے گا کہ یہاں تک لباس رکھنا گرمی کے لیے تھا یا رب کے ساتھ دشمنی کے لیے تھا، پتلے اور باریک کپڑے پہننا فیشن تھا یا شیطان کی اتباع تھی، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر یہاں دماغ سیٹ نہ ہوا تو وہاں ایک درے سے سیدھا ہو جائے گا۔ تو ایمان جب تک زندگی کے اندر نہیں آئے گا انسان نہیں بن سکتا۔ کتنے مسلمان ہیں چونکہ ذی الحج چل رہا ہے، کتنے مسلمان ہیں جو حج نہیں کرتے، پلاٹوں پہ پلاٹ خرید رہے ہیں، حج نہیں کرتے۔ حج اتنی عظمت والی عبادت ہے جس کا تصور کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 2 ہی میدان ہیں جو مسلمان کو سجانے چاہیے، دنیا میں 2 ہی جگہیں جو مسلمان کی زینت اور رہنے کے مقام ہے، ایک میدان جہاد ہے، ایک میدان حج ہے۔ دونوں میدان اللہ کی محبت کو پانے کے، دونوں میدان رب کے ساتھ یاری لگانے کے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے اور 2 چادروں کے اندر لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک، جب یہ صدائیں لگاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف زمین کے آخری کونے تک جتنے درخت شجر حجر پتھر کنگ سنگریزے وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، اور بائیں طرف دنیا کے آخر کونے تک جو مخلوق ہے شجر حجر ہے وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ لیکن دیکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادن و راحلتن تبلغه الی بیت اللہ، جس کے پاس اتنا مال ہو اور سواری ہو کہ بیت اللہ کی زیارت کر سکے، فلم یحج، پھر وہ بیت اللہ کا حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیہ، اس کے باوجود جس نے حج نہ کیا وہ مر گیا تو یہودی مرا یا نصرانی مرا، وہ مسلمان نہیں مرا۔ اس پر لازم تھا کہ بیت اللہ کا حج کرتا، اس پر لازم تھا کہ بیت اللہ کے لیے حاضری دیتا، لیکن مسلمانوں کو اس چیز کا احساس کون دلا کہ اللہ نے وہ اپنے 2 گھر کتنے عظمت والے بنائے، اللہ نے وہ اپنے 2 گھر کتنے مبارک بنائے۔ مکہ اور مدینہ کیسی عظمت کا نام ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جنت اللہ نے بنائی ہے
اور علیین کے جو 8 دروازے جنت کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان میں سے بعض دروازے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس کھلتے ہیں، بعض دروازے مسجد نبوی کے سامنے سے کھلتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ظاہر فرمایا، لیکن مسلمان کو اس طرف توجہ، کیونکہ ہم مسلمان نہیں رہے۔ اس بات کی فکر اپنے اندر پیدا کرو، ہماری اولادیں اسلام سے نکل چکی ہے، نہ کہ نکل رہی ہے، نکل چکی ہے۔ صرف یہ مت سمجھنا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ تو ہم مشکلات کے دور میں جینے کے قابل نہیں ہے، یاد رکھیں، اور ہم بہت دور نکل چکے، ہمارا مسئلہ بہت خطرناک ہو چکا ہے۔ ان کی فکر کرو، ان کا پورا لحاظ کرو، دھیان کرو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھنا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کفر کے اوپر مریں گے۔ یاد رکھیں، ہم بہت دور نکل چکے، ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، رب کے پیغام کو چھوڑ دیا، اور اس فکر سے ہم نکل چکے۔ یاد رکھیں، نوجوان ہیں، عمریں ہیں، وضو کا پتہ نہیں، غسل کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں۔ ایک نوجوان نے کسی سے پوچھا، شادی شدہ سے بچے ہیں 6 غسل کے فرائض پتہ ہے؟ کہتا نہیں۔ کہا کیوں؟ تم تو پھر پاک ہی نہیں ہو۔ کہتا ہم کبھی اتنی باریکی میں نہیں گرتے، ہم کبھی اتنی باریکی میں نہیں گرتے۔ یہ جواب ہے، اس کو اگر اسلامی حکومت ہو تو پھانسی دینی چاہیے، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ کہتا ہم کبھی باریکی میں نہیں۔ پکوڑے اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک کیچپ ساتھ نہ ہو، نہ جاؤ باریکی میں۔ روٹی کے ساتھ چٹنی اور سلاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چائے پینے کے لیے کوئی ایسا ہوٹل 500 کا کپ، اچھے بڑے ہوٹل کے اوپر نہ جاؤ اتنی باریکی میں۔ لیکن جب دین کی باری ہے تو کہتے ہیں ہم کبھی اتنی باریکی میں نہیں۔ ایک بال برابر جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، مسے کا تو پتہ ہی نہیں مسا کیسے کرتے، اگر اچانک مسا کرنا پڑ جائے تو کیسے کرتے۔ تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے سیکھنے کی، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتے ہیں۔ ابھی دیکھو یہ بیجائی کا شاید وقت آ گیا، ٹریکٹر لگے ہوئے، ادھر باہر لگے ہوئے، سمانی لگے ہوئے، پورے کشمیر میں لگے۔ حرام ناجائز ہے، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کوئی دنیا کا کام کرنا حرام ہے، تو یہ روزی ہم خود حرام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ مسلمان کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ بھئی اس وقت جب جمعے کی اذان ہو جائے دنیا کا کوئی کام کرنا حرام ہے، دنیا کا کوئی کام کرنا حرام ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں کہ ہماری کمائی ہمارے ہاتھوں سے خراب ہو رہی۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، 2 ملازم نماز پڑھنے آئے، 2 یا 1 پیچھے دکان چلا رہے، وہ سارا نظام حرام ہو گیا۔ لیکن یہ فکر کہاں سے ہے؟ اگر مسلمان ہوتا تو اس کو فکر ہوتی، اگر اس کے اندر ایمان ہوتا تو اس کو احساس ہوتا۔ چونکہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، ہم نے ایمان بس سنا ہے کہ ایمان کسی چیز کا نام، اس لیے آخرت کی فکر کرو، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے، ہم اللہ کے سامنے کس طرح سے بخشے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا۔ یہ دیکھو اس گرمی نے کتنا پریشان کیا ہوا، تو حشر کے دن کی گرمی کا کیا عالم ہوگا، جہاں لوگ پسینے میں کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، اور لگام چڑھی ہوگی پسینے کی، تو وہاں لوگوں کا کیا بنے گا۔ صرف توبہ، گناہ نہیں چھوڑتے، رشوت نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے، بے دینی نہیں چھوڑتے، یا اللہ توبہ، یا اللہ تم معاف فرما۔ یہ ایسے ہے جیسے فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا۔ یہ توبہ تو نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ذی الحجہ کی ابتدا اس انداز سے کرتے کہ ہم اپنی آنکھوں اور نگاہوں کا پرہیز کرتے اور غلط جگہ پہ استعمال نہ کرتے۔ اپنے راستے کو بدل دینے کا نام ایمان ہے، اپنی منزل کو سمجھنے کا اور اس طرف مضبوطی سے رخ کر لینے کا نام اسلام ہے۔ اس کا تو ہمیں احساس تک نہیں، تو رب کا کلمہ ہمیں پکار رہا ہے۔ یاد رکھنا ہماری بہت ذمہ داریاں ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھنا، یہ ویسے نہیں ہے کہ مسجد میں آیا 2 رکعتیں پڑھی اور پھر ایسے ننگے سر مسجد میں آ گیا۔ یہ سمجھو اور اس میں ناراض نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بیماری پیدا ہوئی، یار انسلٹ ہو گئی۔ ہم مسلمانوں کی عزت کہاں ہے مجھے بتاؤ؟ قرآن ہمارا جلا، بار بار جلا، مسجدیں ہماری گری، بار بار گری، ہماری مائیں بہنیں کافروں کے ہاں قید ہیں،
قرآن مجید کے ساتھ کافروں نے کتنی دفعہ ٹیشو کے طور پر استنجا کیا، اس کو ٹائلٹ میں بہا کیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم کہاں عزت دار، میں تمہیں طنز نہیں کرتا ہوں، میں تمہیں احساس دلاتا ہوں۔ یا تو میں یہ کہوں کہ میں سلطان بہو ہوں، میں جنت میں بیٹھا ہوں، تم سارے گمراہ ہو، پھر تو یار ہوا بات نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں۔ جس دور میں تم ہو اس دور میں ہوں، فکر تو پیدا کرو، اپنے اندر فکر تو لاؤ۔ 5 روپے کوئی نہیں گماتا، 2 روپے کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ میں نے پنجاب میں گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے کنڈکٹر سے 1 روپے کی واپسی پر لوگوں کو لڑائی کرتے دیکھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایمان کی پرواہ نہیں، کیا وجہ ہے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ آخرت ہمیں سمجھی نہیں۔ یہ کہنا کہ مر جائیں گے، مر کے کیا ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اپنی نمازوں کی فکر کرو، اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی فکر کرو۔ یہ ناخن کٹواؤ اپنی بچیوں اور بہوؤں کے، یہ بڑے بڑے بیلچے بلدیہ والوں کے یہ کٹواؤ، یہ حرام ناجائز، یہ کیا مجبوری ہے؟ یہ گھروں کے اندر چلتے ہوئے گانے ان کو بند کرواؤ، کیا آخر گھر کے وارث ہو، خود تم نے بنایا، تم نانا جی ہو، دادا جی ہو، ابو جی ہو، کس چیز کے ہو؟ یہ ختم کرو سلسلے۔ اگر اور باتوں پر جبر ہو سکتا ہے تو اس پر بھی ہو سکتا ہے۔ نئے کپڑے کوئی بندہ ایسا ہو جو نہ سلوائے، اس عید پر اسی رنگ کا کپڑا، پونی، کیچر اور اسی طرح کی وہ پتہ نہیں کیا کیا پالشیں اور ڈینٹنگ پینٹنگ، ایک قربانی رہے گی جو نہیں ہوتی۔ ایک قربانی کا پروگرام ہے کہ نہیں ہے؟ گھر کے اندر کتنے لوگوں کے پاس موبائل ہے، 2 موبائل بیچ تو قربانی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں جاتا، اللہ موبائل اور عطا فرما دے گا۔ یہ جذبہ مسلمان میں کیوں نہیں ہے؟ اتنے اتنے بڑے موبائل اور ایسی ایسی بلیں، جیسے پتہ لگتا ہے کہ CIA کے بعد ابھی دنیا کے کنٹرولر یہی ہے۔ یہ کس مقصد کے لیے آپ نے جیب میں ڈالو؟ ان کو بیچ دو، قربانی کے جانور لازماً خریدو، قربانی میں حصہ ڈالو۔ اور یہ بات بھی غور سے سن لو، جہاں جانوروں میں تم نے قربانی میں حصہ ڈالا ہے وہاں تمہیں پتہ کرنا ہوگا کہ وہ حصے دار کون ہے۔ بعض اوقات مرزائی چھپ کر کے حصہ ڈالتے، قادیانی حصے دار بن جاتے، رافضی حصے دار بن جاتے۔ کوئی بھی ان میں سے قربانی میں ایک بھی حصے دار ہوا تو کسی کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ ایسے نہیں ہے کہ بس آپ نے پیسہ لگا دیا، ہوش سے قربانی ضرور کرو، حتیٰ کہ اگر لازم تو نہیں ہے جس پر قرضہ ہے، لیکن قربانی کہتے کس کو ہے؟ کس چیز کا نام کو؟ آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہو قربانی نہیں دے رہے ہو، گرمی تو ہے، تھوڑی دیر بعد جماعت کھڑی ہوگی اور گرمی ہوگی، قربانی نہیں ہے کیا؟ اس پر کیا اللہ اجر نہیں دے گا؟ بہت بڑا اجر ہے۔ اگر اللہ پردے اٹھاتے تو ہم کہیں یا اللہ ہم شام تک کھڑے رہتے، اس چھوٹی سی بات پر اتنا عطا فرما دیا آپ نے۔ تو قربانی کا جذبہ پیدا کرو اور قربانی دو۔ بینکوں سے لوگ پیسے نکلوا لیتے ہیں رمضان کے اندر کہ زکوٰۃ کٹ جائے گی، پہلی تو وہ کٹی ہوئی زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، رمضان گزر گیا دوبارہ جمع کرے، یہ کام چھوڑ دو، یہ نہ میں کروں نہ آپ کریں۔ اپنے دوستوں کو یہ بات سمجھو کہ قربانی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہمارے نبی، ہمارے جد امجد، ہمارے بزرگ ابراہیم علیہ السلام نے تو بچہ کاٹ دیا تھا، ہم جانور نہیں کاٹ سکتے، اتنے ہم گر چکے کہ جی غریب کی مدد کر دو، سارا سال تو غریب کی مدد نہیں کی، کسی کو جہیز میں دے دو، سارا سال تو شادی ہوئی کسی کے ساتھ مدد نہیں کی۔ یہ گناہ کی باتیں، گمراہی کی باتیں، کفر کی باتیں، غیروں کی سکھائی ہوئی باتیں یاد رکھیں۔ اس لیے قربانی ضرور ہے۔ لوگ 2 قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے بندوں قربانی نہیں دینی تو کیا کیا؟ کوئی بندہ ایسا ہو جس نے کبھی اس سوٹ پہ یہ ارادہ کیا ہو اس عید پہ کہ میں کپڑے نہیں سلواؤں گا، مہنگائی ہے، جوتی لینا بھی کوئی کام ہے، نہ لو جوتی نہیں، پرانی جوتی چل جائے گی، کپڑے نہیں بن سکے کوئی بات نہیں، وہی کپڑے جو اچھا سوٹ ہے ان میں سے دھو کے پہن لو۔ اگر کسی کے کپڑے اس لیے نہیں آئے کہ یار اگر میں کپڑے بنواتا نا تو میں قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتا تھا، اس سے تو اللہ راضی ہو گیا کہ تیرے یہ کپڑے بس سبحان اللہ، اللہ اکبر، بہت اچھے، تو قربانی ضرور دینا، قربانی میں پیچھے مت رہنا۔ قربانی اللہ کے نبی نے فرمایا تم انہی جانوروں کو جن کو ذبح کرتے ہو قیامت کے دن انہی کے اوپر بیٹھ کے حشر کے میدان کی طرف۔ اس لیے قربانی سے پیچھے مت رہنا، قربانی سے محروم مت رہنا، ہر بندہ قربانی دے۔ اور گھر کے اندر میاں بیوی دونوں کماتے ہیں، دونوں پر قربانی ہے۔ گھر میں جتنے مالدار ہیں سب پر قربانی، زکوٰۃ والا معاملہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس مہینے بھر کا خرچہ انتظام ہے تو قربانی ہے۔ یہ ابو نے قربانی ڈال دی، بیٹا بھی ملازم، بہو بھی ملازم، بیٹیاں بھی مالدار، بیوی بھی مالدار، تو ایک قربانی ہوگی نا، یہ غلط بات ہے۔ ابا جی علیحدہ دیں گے، اماں جی علیحدہ دیں گے، بھابھی کی علیحدہ ہوگی، بھائی کی علیحدہ ہوگی، یاد رکھنا۔ ان چیزوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو گمراہ مت کرنا، یاد رکھنا۔ اس لیے قربانی کے معاملے میں پیچھے مت رہنا۔ اگلی بات اور آخری بات، عید کی نماز 6:30 پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے، ایسے ہے کہ 5:15 تک سورج نکل آتا ہے، کچھ ارشاد فرما دو، 6:30 تک مسلمان مسجد میں آ جائیں گے،
جلدی تو نہیں ہے جی؟ زندہ باد، ایسے بات کرو یار.